یہ مولانا کوکب نورانی اور یہ ایک ہمارے اور اہل سنت کے جانباز عالم حضرت سید محمد عرفان شاہ مشہدی ابھی موجود ہے. یہ سب علماء ان کا بھی ذرا چیلنج سن لیجیے, ہمت ہو تو جواب دو. میں نے وہاں بھی باقاعدہ طور پر علماء کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ایسا ماحول فراہم کر دیں کہ بات آپ سن سکیں تو ہم حرمین طیبین میں یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارا عقیدہ غلط ہے. اور آج بھی عقیدہ توحید سیمینار میں یہاں سینکڑوں علماء تشریف فرمائیں, مشائخ بھی تشریف فرمائیں. میں ان کی موجودگی میں اپنے حکومت سے یہ کہتا ہوں, مسٹر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت پاکستان تمہارے توسط سے سعودی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان امور کو شرک ثابت کر دو تو حرمین کے سامنے چوراہے میں کھڑا کر کے ہماری گردنیں مار دو, اور اگر 1 گھنٹے میں ہم تمہارے مفتیوں کو نکل کر دیں تو پھر مان لو کہ دنیا میں اہل سنت کا مذہب سچا مذہب ہے. یہ حضرت عرفان سید عرفان مشہدی تھے, حسینی خون تھا, اور گرج کر بولا جیسے یزید کے سامنے کربلا میں بولا گیا تھا کہ اگر ہمارا عقیدہ غلط ہے تو سعودی حکومت کے بڑے بڑے مفتیوں کے ساتھ بٹھاؤ, چند منٹوں میں. مولانا مشہدی فرما رہے ہیں کہ اگر چند منٹوں میں تمہیں ننگا نہ کر دوں تو پھر اب ہماری گردن کاٹ کے چوراہے پہ پھینک دینا. مگر آج تک ان کے کسی بھی مفتی کو جرأت نہیں ہوئی. عبداللہ آباد ان کا نابینا اندھا مفتی زندگی بھر موجود رہا. حضرت علامہ سید محمد علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب وصال ہو گیا ہے. سعودیہ کے اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے, ذمہ دار عالم. پوری زندگی سعودیہ میں مدینہ منورہ میں رہ کر ان کے اندھے عبداللہ بن باز کو للکارتے رہے, مناظروں کے چیلنج کرتے رہے, مگر کبھی انہوں نے جرأت نہیں کی ان کے ساتھ بیٹھنے کی. یہ لوگوں کو یہ بہکانے آتے ہیں, میں بارہا کہتا ہوں, یہ اس سے بات کرنے آتے ہیں جو قرآن و حدیث جو نہیں جانتے بیچارے, یہ کاروبار کرنے والوں کے پاس آتے ہیں. یہ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں, وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے. انشاءاللہ انہی ٹاپک اور عنوان پہ آگے بھی بیانات موقع ملا تو ہم لیں گے انشاءاللہ. وقت ختم ہو گیا. آخری میں اپنے پروگرام کا میں اختتام یہاں کر رہا ہوں. چند نصیحتیں. ہماری سب سے بڑی کمزوری نماز سے غفلت, سب سے بڑی کمزوری. اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ. اگر آپ بخدا نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں اور مساجد اپنی بھر دیں, جب ہماری مسجدیں بھری ہوں گی تو پھر ان کو نہ قبضہ کرنے کا موقع ملے گا نہ پھر ہماری کوئی خامی بتانے کا موقع ملے گا. اور دوسرا, یہ وقت نہیں ہے زیادہ ورنہ میں اس پہ بولتا کہ میلاد النبی آج مطلب چاند رات ہے یا پہلی رات ہے, شاید چاند دکھ گیا, آج پہلی شب ہے. میں آپ سب کو جشن میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی ہاں, تو میں نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں, ایک بڑا کثیر مجمع ہے کہ جلوس جو ہمارے یہاں نکلتا ہے خوشی کے لیے, خوشی کے اظہار کے لیے, اس کا تقدس بھی پیش نظر رہنا چاہیے. تو اس میں آپ احتیاط سے جائیں, ڈی جے وغیرہ سے پرہیز کریں. خدا را یہ وہ سب چیزیں ہیں جو غیروں کو بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے. ہمارے علماء بس یہی خاموش ہونا پڑتا ہے ہمیں. الحمدللہ ہماری کتابیں, ہمارے عقیدے اتنے صاف ستھرے اور اتنے مستحکم ہیں کہ اس کی ایک نیو کو بھی کوئی ہلا نہیں سکتا. لیکن یہ عقیدوں پہ بات نہیں کرتے, ہماری خرافاتوں پر ہی بات کرتے ہیں, اور پھر وہاں پر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اس لیے خدا را آپ اپنے اطراف کے ماحول کو بھی سدھاریے, برائیوں کو دور کیجئے. جلوس میں آپ جائیں, سلیقے سے جائیں, سلیقے سے نعرے لگائیں, ڈی جے وغیرہ سے پرہیز کریں, ناچنے اور تھرکنے سے پرہیز کریں, ایک دوسرے پہ پانی پھینکنے سے پرہیز کریں. یہ تمام چیزوں سے اگر آپ پرہیز کریں تو انشاءاللہ ہمارا جلوس سنت نبوی کے مطابق ایک بہترین انداز میں نکلے گا. تو انشاءاللہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلسے کو قبول فرمائے. آپ بیٹھے کو جب یہ علماء کہنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات, یہ پروگرام نہایت ہی کامیابیوں کامرانی کے ساتھ اختتام کو پہنچا. کل بروز پیر بتاریخ 14 جنوری بعد نماز عشاء
حبیب مینشن بلڈنگ ٹینک پکھاری روڈ کھٹاؤ مل کے سامنے دیپک اسٹور کے پاس جشن عید میلاد النبی منایا جائے گا. مقرر خصوصی حضرت علامہ محمد فاروق رضوی صاحب ہیں، جن کا بیان ابھی آپ نے سنا. اور 20، 21، 22، 24 کو پھر وہیں پر ہے جو ان لوگوں کی مسجد ہے تقویٰ مسجد، اس کے پیچھے ہی کالا پانی میں. آپ حضرات وہاں پر بھی آئیں اور صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد ہی آپ اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں. اور فیضان غریب نواز فاؤنڈیشن کا جو مشن ہے جلوس عید میلاد النبی نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ شرعی دائرے میں رہ کر کے آپ نکالیں اور نماز کی پابندی کریں، سیرت رسول کا خود مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بھی سیرت رسول بتائیں اور علوم دینیہ جو ضروری ہیں انہیں بھی آپ اپنے گھروں میں سکھائیں. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah, where the call